بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله والكرام وآله وصحبه وبارك وسلم. والحبيب الذي لا شفاء لكل قول من الأنباء المنتحل يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا مجد الشفاعة. نظروا إلى بلاد الله جمعا تفضل بهم على حكم انتصاري. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خالق کائنات کا بھی کرم ہے اور اسی کی وجہ سے الحمدللہ ایک مرتبہ پہ ہم سب پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری سیرت کو سماعت کرنے کے لیے جمع ہیں. اللہ رب العزت میری آپ کی اور سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے خوب برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جمعۃ المبارک کا مبارک قسمت والا دن ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الجمعہ 28 پارے میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے مسلمانوں، جب جمعے کے لیے اذان دے دی جائے، نماز جمعہ کا ادائیگی کا وقت قریب آ جائے، لوگ جمعے کے لیے جب تیار ہونے لگ جائیں، یعنی جب اذان دے دی جائے جمعہ المبارک کے لیے، تو پھر فاسعوا الی ذکر اللہ کے ذکر یعنی مسجد کی طرف سعی کرو، جلدی کرو. وذروا البیع، کام کاج اور دیگر کاموں سے اپنے آپ کو دور کر دو. وذروا البیع، خرید و فروخت کو چھوڑ دو اور فوراً اپنے ذکر کی طرف یعنی مسجد کی طرف پلٹ آؤ. اور پھر میرے امام علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ جو شخص جمعۃ المبارک کے دن درود پاک کی کثرت کرتا ہے، میں اس کا درود پاک خود سماعت کرتا ہوں. یہ بھی ارشاد ہے کہ جو شخص جمعے کے دن اپنے والدین کی قبر پر حاضری دیتا ہے اور ان کے لیے دعا کرتا ہے، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کے اور تلاوت کرنے والے دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. بڑی برکت دن ہے، بڑا ہی عظمتوں والا اور بہت ہی پیارا دن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس دن کی برکتوں سے خوب مالا مال فرمائے اور رب العالمین ہمیں جمعے کا قدر و احترام نصیب فرمائے. ہجرت کا 20واں سال چل رہا ہے اور 30 سال کی ابتدا میں کچھ غزوات ہوئی جن میں لڑائی تو نہ ہوئی مگر حضور علیہ السلام خود بذات خود تشریف فرماتے اس جہاد میں. اس اعتبار سے اسے سرایا یعنی غزوہ کہا جاتا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ بھی 3 سنہ ہجری کو مکمل ہوا. شوال المحرم کے مہینے کی ابتدا کے اندر سے ہی کافروں نے تیاری شروع کر دی اور مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑا لشکر تیار کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی رضوان کو جمع کیا اور اپنے خواب کے بارے میں بتایا کہ جو خواب آپ نے ایک رات قبل دیکھا تھا جس میں آپ مضبوط سیاہ میں ہیں اور آپ کی زلف پاک جو تلوار تھی اس کا نوک کنارہ ٹوٹ گیا تھا. ایک گائے پر نظر پڑی جو ذبح کی جا رہی تھی
آپ کے پیچھے ایک مینڈا سوار تھا۔ آپ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو صبح جمع کیا اور کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ مضبوط قلعے سے مراد مدینہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو یہ فرمایا کہ تلوار کا جو کنارہ ہے وہ ٹوٹا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو کافی تکلیفیں آئیں گی، اور جو گائے کو ذبح کرتا ہوا دکھایا گیا اس سے مراد اصحاب رسول کی شہادت کے بارے میں خبر ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو میرے پیچھے ایک مہنگا سوار ہے اس سے بھی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ہونے والی تکلیفوں کی طرف اشارہ فرما دیا۔ پھر آپ نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے مشورہ کیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کچھ کی رائے یہ تھی کہ مدینے میں رہ کر ہی جہاد کرتے ہیں، اور کچھ کی رائے یہ تھی کہ مدینے سے باہر نکل کر جہاد کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اشارہ بھی مدینے کے اندر رہ کر کرنے کا تھا، مگر مشورے میں برکت تھی، اس لیے رسول اللہ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کی ان باتوں کو مانا اور مدینے سے باہر نکل کر جہاد کے لیے انتظام ہو گئے۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی لباس پہن کر اپنے حجرے مبارک سے باہر تشریف لائے تو جنہوں نے مدینے سے باہر نکل کر جانے کی بات کی تھی انہیں شرمندگی ہوئی کہ حضور کا دل تو یہ تھا کہ مدینے میں رہ کر جہاد کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حضور کے ارادے اور حضور کی چاہت کے خلاف تو کوئی کام نہیں کروا رہے۔ انہوں نے معافی مانگی تو میرے محبوب نے فرمایا کہ اب یہ نبی کی شان نہیں کہ وہ جنگی لباس پہننے اور پھر اتار کر رکھتے، اور وہ جنگ جو اعلان کلمۃ الحق کے لیے ہے لہٰذا ہم مدینے سے باہر جا کر جنگ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گروہ بنا دی، اور ان 3 گروہ کی سرداری صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کچھ کو عطا فرما دی۔ جس طرح کے حضور کے مدینے میں تشریف آوری سے قبل 2 بڑے بڑے قبیلے تھے، ایک اوس تھا اور ایک خزرج۔ اس وقت آپ نے اس جنگ کے لیے اوس کے گروہ کا جھنڈا حضرت حسین بن حدیر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا، اور اسی طرح خزرج کا جھنڈا جو ہے حضرت حباب کو عطا فرمایا، اور مہاجرین جو تھے ان کی ایک الگ جماعت بنا کر ان کی سرپرستی، ان کے سرپرست اعلیٰ اور جھنڈا مولا علی مشکل کشا حضرت علی بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اس طرح آپ باہر نکلے مدینے سے، اور جب آپ ایک مقام پر پہنچے تو آپ کو جنگی حالات کے بارے میں علم ہو گیا، تو آپ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو واپس کر دیا اور کہا کہ تمہارا کام جہاد نہیں ہے، تم پر جہاد فرض بھی نہیں ہوا، لہذا تم مدینے کی طرف واپس چلے جاؤ۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے شریع حضور کی وجہ سے واپس بھیجا، ان کے ساتھ بچوں کو بھی آپ نے واپس کر دیا، لیکن حضرت اسامہ بن زید، حضرت ابن عمر یعنی حضرت عمر کے صاحبزادے اور بے شمار صحابہ کرام علیہ رضوان کو آپ نے واپس کیا، تو ان میں سے کچھ لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ ہم بھی اس جہاد میں شرکت کریں، جسے ان میں سے ایک حضرت رافع ہیں کہ حضور علیہ السلام کو حضرت رافع کے متعلق یہ بتایا گیا کہ یہ گرچہ چھوٹے ہیں عمر میں لیکن بہترین تیر انداز ہے، ان کا نشانہ کبھی خطا پر نہیں لگتا، بالکل جہاں نشانہ لیتے ہیں وہی لگ جاتا ہے، لہذا حضرت رافع کو آپ لے لیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اچھا تیر انداز ہونے کی وجہ سے حضرت رافع جو عمر میں بھی چھوٹے تھے، 12 سال کے تھے، 13 سال کے تھے، لیکن دین کی سربلندی کا شوق ایسا تھا کہ حضور کے نام پر اپنے آپ کو قربان کرنا چاہتے تھے، حضور نے انہیں اپنے ساتھ لے لیا۔ ایسے ہی ایک اور صحابی حضرت سمورہ جن کی عمر بھی غالباً 11 یا 12 سال کے قریب تھی، لیکن پہلوانی ان کو آتی تھی، تو حضور سے عرض کی گئی کہ حضرت سمورہ کو کیا ساتھ رکھے جب حضرت رافع کو رکھتے ہیں؟ تو کہا ان کے پاس کون سا ہنر موجود ہے؟ تو کہا یہ پہلوان اچھے ہیں، آپ کو اگر آزمانا ہے، مقابلہ کروانا ہے تو آپ حضرت سمورہ کا حضرت رافع سے مقابلہ کروا دیں، وہ گرچہ تیر انداز اچھے ہیں تو یہ پچھاڑنے میں اچھے ہیں، پہلوانی اچھی آتی ہے، اسی مقام پر ان کا آپس میں جو ہے اس
اخلاص کا محبت بڑا مقابلہ ہوا. حضرت صبورہ نے حضرت رافع کو اچھال دیا. حضور اس عمل کو دیکھ کر مسکرا دیے تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، رافع کو بھی لے لیتے ہیں اور صبورہ کو بھی اپنے ساتھ لے لیتے ہیں. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد کی طرف بڑھتے ہیں. اور اگر آپ کو احد کا میدان کا نقشہ یاد ہو اور آپ کا وہاں جانا ہوا ہو تو وہ نقشہ آپ اپنے ذہن میں لے کر آئیں. اور اگر مقدر میں انشاءاللہ بعد میں ہوا تو اس سبق کو سننے کے بعد آپ جب وہاں جائیں گے تو آپ کو آج کا درس مکمل یاد آ جائے گا. آج اس کی چاروں طرف پہاڑ ہے، بہت پہاڑ ہے، اور جس کی تقریباً کوئی لمبائی اور چوڑائی کا اندازہ آج کے مطابق بھی کوئی 18 سے 20 کلومیٹر دور تک بہت پہاڑ پھیلا ہوا ہے. اور اونچائی تو سبحان اللہ بہت اونچا ہے. اور اس پہاڑ کے رائٹ سائڈ اگر آپ اس پہاڑ سے کعبے کی طرف رخ کر کے دیکھیں گے تو مدینہ یعنی گنبد خضرا اور مسجد نبوی کا سمت نظر آتا ہے. اور اس پہاڑ اور مسجد نبوی کے سمت کے بیچ میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے. ان پہاڑی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان کو کھڑا کر دیا اور کہا کہ آپ نے یہاں سے اترنا نہیں ہے. جب بہت پہاڑ اور بہت کے میدان میں پہنچنے لگے تو منافقوں کا سردار ابن ابی، یہ اس نے ظاہری طور پر تو اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا تھا لیکن اندر سے یہودیوں اور عیسائیوں کی یہ چاپلوسی کرتا تھا، ان کی جاسوسی کرتا تھا. ہر عمل کے بارے میں انہیں بتاتا تھا کہ مسلمان یہ کر رہے ہیں، مسلمان یہ کر رہے ہیں، یعنی گویا مسلمانوں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا اور یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں اس کا ایک واقعہ بھی موجود ہے. ایک مرتبہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھا کہ صدیق اکبر وہاں سے گزرے. اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھو میں جن کا کیسا مذاق کر رہا ہوں. وہ گیا اور ہاتھ چھوڑنے لگا. حضرت آپ کے جیسا تو اسلام کے پاس کوئی مجاہد ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. خوب شان بیان کی کیونکہ اللہ کی عطا سے صدیق اکبر بھی جانتے تھے کہ یہ منافق کر رہا ہے. ہمارے سامنے بھی کوئی بندہ آ جائے تو ہم بھی پہچان جاتے ہیں اور پھر وہ حضور کے قریب ہو وہ پہچانے نہ یہ کیسے ممکن ہے. آپ کچھ بتا کر چلے گی چل دی. کچھ دیر کے بعد حضرت عمر آیا، پھر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ دیکھو میں اس کا کیسا مذاق کروا رہا ہوں، ان کو کیسا بیوقوف بنا رہا ہوں. حضرت عمر بھی جو ہے وہ حضور کی جو خاص تجلیات کی خاموش ہو کر چلتی. کچھ دیر کے بعد حضرت علی آ گئے. وہ شیر خدا ہے، مولا علی مشکل کشا ہے، حیدر کردار ہے جنہیں خود رب نے اپنا شیر قرار دیا ہے. وہ وہاں سے گزرے تو ابن ابی سے کہنے لگے تیری چار بازیاں تو چاہتا ہوں، تو منافق ہے لہٰذا یہ چار بازیاں کسی کے ساتھ نہیں کرنا. وہ قسمیں اٹھانے لگا اور کہنے لگا میں تو آپ کی محبت میں یہ بات کر رہا ہوں، ایسا کر رہا ہوں. یہ سارا معاملہ حضور تک پہنچتا ہے. ابھی پہنچا نہیں کہ ابن ابی کا یہ خیال تھا کہ میں جا کر علی کی شکایت حضور سے کر دوں کہ میرے ساتھیوں کے بیچ میں اس نے میری بےعزتی کی ہے. ابھی کچھ کہتا کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت پر رجوع ہو گیا اور فرمایا کہ کچھ منافقین ایسے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم پکے مسلمان ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب اپنے ساتھیوں شیاطین صفت لوگوں کے پاس علیحدہ ہوتے ہیں قالوا تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اِنَّا جو ہے اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تم کے ساتھ مستہزئون، مذاق کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نفاق ظاہر کر دیا اور انہوں نے مسلمانوں کو جتنا نقصان پہنچایا اتنا یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف سے مسلمانوں کو نقصان اٹھانا نہیں پڑا. اب جہاد کا موقع ہے. حضور علیہ السلام کے ساتھ آئے ہوئے جماعت کی تعداد 1000 ہے جس میں سے 300 اس کے ساتھی ہیں. ایسے موقع پر کہ جب کسی پر کوئی بڑی گالی آتی ہے اس وقت اس انسان کو اپنے اور بیگانوں کا پتہ چل جاتا ہے. رسول اللہ کو سب علم تھا، چاہتے تو پہلے دن ہی اشارہ کر کے بتا دے کہ تم منافق ہو، تم منافق ہو، تم منافق ہو، تم منافق ہو. لیکن بعد میں کوئی پروپیگنڈا کرتا کہ دیکھو حضور نے ہمیں منافق کہہ دیا.
لیکن اس موقع اور کچھ اور مواقع کے بعد حضور نے ممبر پر کھڑے ہو کر ان کا نام لے کر انہیں مسجد سے نکال دیا۔ اب یہ 300 ساتھیوں کو لے کر اتنی سی وجہ پر یہ کہنے لگا کہ آپ نے میری بات نہیں مانی۔ حالانکہ قرآن تو فرماتا ہے بات تو نبی کی ماننی ہے، لیکن یہ کہنے لگا حضور سے کہ آپ نے میری بات نہیں مانی، اس لیے میں آپ کی وجہ سے اپنے ساتھیوں کی جان کو جو ہے وہ موت کے منہ میں اتار دوں، لہذا آپ نے میری بات یہ نہیں کرنی کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ مدینے میں رہ کر جنگ کریں تو آپ باہر کیوں نکلے، لہٰذا میں اپنے وہاں سے جا رہا ہوں۔ اس نے اپنے 300 ساتھیوں کو لیا اور الگ ہو گیا۔ اب آپ کو پتہ ہے اگر فوج کے اندر بالکل مین موقع ہو جنگ کا اور درار پڑ جائے تو ساتھی الگ ہو جائے نا تو اور لوگوں کے بھی قدم ڈگمگانے لگتے ہیں۔ پکے پکے صحابی تھے، ان کے دل بھی اندر سے ایک خوف زدہ سا کیفیت طاری ہو گئی، اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس انداز میں بیان کیا۔ اور کچھ ایمان والے اصحاب کا ایمان ایسا پختہ ہوا کہ فرمایا یا رسول اللہ ہم کافروں سے بعد میں نپٹیں گے، پہلے ان سے نپٹ لیتے ہیں کہ یہ اندر سے ہماری بیس کو کمزور کر رہے ہیں، لہٰذا ہم ان سے پہلے نپٹتے ہیں۔ تو کچھ نے کہا نہیں ایسا نہیں کرتے، پہلے باہر سے لڑ لیتے ہیں، اپنے والوں کا اندر کا معاملہ ہم بعد میں نپٹ لیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے دوسرے والوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا فما لکم فی المنافقین فئتین، سورۃ النساء کی آیت کے 5واں پارہ ہے۔ فرمایا تمہیں کیا ہوا مسلمانوں، تمہارا ایمان تو اتنا مضبوط تھا کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، کہ اللہ ان کی منافقت کی وجہ سے انہیں گرانا چاہتا ہے اور تم ان کا ساتھ دیتے ہو، لہذا منافقوں کو وہاں سے الگ کر دیا گیا۔ اور پھر جب یہ الگ ہو گئے نا تو مسلمانوں کے کچھ لوگوں کے دل دھڑکنے لگے کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، ہم چلے تو ہزار تھے اب احساس ہو گئے ہیں، لہذا وہ بھی ابھی ڈگمگاتے تھے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے سے ان کے لیے مدد اتار دی، اور پھر قرآن نے فرمایا اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا، تم دو گروہ میں سے ایک گروہ بھی کبھی دل میں خوف اور بزدلی کا اظہار کرتا، وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا، اللہ دونوں گروہوں کا مددگار ہے، اور وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ جو اوس اور خزرج کے کچھ لوگ جن کے دل ڈگمگا رہے تھے کہ اب ہم ساتھ دیں یا ہم بھی پلٹ جائیں، یہ آیت کے بعد ان کے دل اور مضبوط ہو گئے۔ انہوں نے کہا اگر ہم نے جینا بھی ہے تو حضور کے لیے جینا ہے، اور آج شہادت کی ہم نے اگر شہادت کا جام پینا بھی ہے تو وہ بھی ہم نے حضور ہی کے لیے پینا ہے۔ اس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ چپکے رہے، اور اس پہاڑ اور مسجد نبوی کے درمیان کا جو ایک چھوٹا سا حصہ تھا، جو چھوٹی سی پہاڑی کہلاتی ہے، حضور علیہ السلام نے حضرت جبیر کو کچھ ساتھیوں کے ساتھ یہ کہا کہ تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا ہے، اور رسول اللہ نے کتنی تاکید کتنی سختی کے ساتھ فرمایا۔ اور پھر کیا ہوا، کس موقع پر جا کر ان کے پاؤں پھسل گئے، وہ انشاءاللہ عزیز ہم اگلے درس میں سماعت کریں گے۔ میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ جمعۃ المبارک کے لمحات میں نماز جمعے کے لیے آتے ہی ہیں، چند منٹ قبل تشریف لے آئیں تاکہ رسول اللہ کی سیرت کو سننے کا ایک مرتبہ زندگی میں موقع مل جائے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور کی سیرت طیبہ کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہماری اسی مسجد میں تحفظ عقیدہ ختم نبوت کورس جاری و ساری ہے، جس کی ایک نشست ہو چکی ہے۔ خوش نصیب لوگوں نے اس نشست میں شرکت کی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ہمارا بیسک بنیادی عقیدہ ہے، اس کو سمجھنا، اس کے اوپر قادیانی کی طرف سے کیا کیا اعتراضات ہوتے ہیں، ان کے جوابات ہر مسلمان کو سیکھنا یہ فرض عظیم کا درجہ رکھتا ہے۔ آپ بھی 40 منٹ کی قربانی دیجیے، 3 نشستیں باقی ہیں، آج ایک نشست ہے عشاء کے بعد، کل ہوگی اور پرسوں، اتوار کا دن چھٹی کا دن ہے، ہفتے کو ہاف ڈے ہوتا ہے۔ اب ایک دن بچا ہے، آپ نے اپنی آفس سے یا اپنے کام سے جلدی پلٹنا ہے اور حضور کی ختم نبوت کے لیے 40 منٹ کی قربانی دینی ہے۔ 8 بجے سے لے کر 8:40 تک 40 منٹ کی نشست تھی۔ آج جو کل نشست ہوئی
وہ بھی کوئی 37 منٹ میں ختم ہو گئی تھی کہ کوئی بھائی یہ نہ کہتے کہ بھائی وقت امام صاحب زیادہ کہہ دیتے ہیں اور زیادہ ہو جاتا ہے. 40 منٹ سے پہلے ہمارے مدرس بھائی نے کوشش ختم کر دی. مجھے امید ہے کہ آپ اپنے ایمان، اپنے گھر والوں کا ایمان بچانے کی غرض سے ضرور تشریف لائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت کا محافظ بنائے. یہ موقع تفتیش اور تحقیق کے نہیں ہوتے ہیں. ان موقعوں پر، ان چیزوں پر ایمان لازمی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام سے بے لوث، بغیر کسی قید کے، بغیر کسی شرط کے حضور سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.